الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں ایک دعا کا ذکر ہے. دعاؤں سے آدمی کی ترجیحات کا بھی پتہ لگتا ہے. دعاؤں سے آدمی کی ترجیحات اور اس کی خواہشات کا بھی پتہ لگتا ہے. ایک مسلمان، اس کی یہ دعا ہے اور اس کی ترجیحات ہے. اللہ کرے ہر مسلمان کی یہ ترجیحات بن جائے. اللہ کریم کو یہ ترجیحات پسند آئیں تو اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا نا. تعارف بھی ہے کہ دعا مانگنے والا مسلمان ہے اور اس کی ترجیحات بھی ہیں. دعائیں ترجیحات کا پتہ دیتی. زبان پہ وہ آتا ہے جو دل میں بیٹھا ہوتا ہے. تو دعا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پہ کی ہیں اس کا شکر ادا کروں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا جو تیری مجھ پر ہیں اور میرے والدین پر ہیں ان کا شکر گزار رہو. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور وہ نیکیاں ہوں مجھ سے جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. یہ ترجیحات ہیں. شکر کی زندگی ہو. یہ سعادت مند بیٹا بھی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں بھی نیک ہے. خوش نصیب ماں باپ بھی ہے کہ اسے اپنے اولاد کی بھی فکر. سعادت مند بیٹا بھی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والا ہے. اور خوش نصیب اور سعادت مند باپ بھی ہے کہ اپنی اولاد کی بھی فکر رکھتا ہے. یہی مسلمان کی شان ہے. بیٹا ہو تو اپنے باپ کا قدردان ہو، شکر گزار ہو، احسان شناس ہو، حسن سلوک کرنے والا ہو. باپ ہو تو اسی پہ اسے نیکی پہ لانے کی اپنی پوری تک و دو اور اپنی پوری فکر اور محنت کرنے والا ہو. یہی سعادت مند مسلمان ہوتا ہے. اسلامی معاشرے میں ماں باپ کا بڑا مقام ہے. اسلامی سوسائٹی میں ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے کہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی رضا بھی والدین کی خوشی میں ہے.
اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. یہ مقام ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا. مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو ناراض نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو والدین کی ناراضگی کے ساتھ جوڑ دیا. اتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے کلام میں ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا اور والدین کا تذکرہ کیا. اپنا تذکرے میں ایک جملہ کہا، اللہ تعبدوا الا ایہ، ایک جملہ. اور جب والدین کی بات آئی تو ایک دو تین جملے پر اکتفا نہیں کیا، کئی سارے جملے کہے. اپنی بات ایک جملے میں کہہ دی، ماں باپ کے لیے کئی سارے جملے کہہ دیے. اپنی بات آئی تو کہا اللہ تعبدوا الا ایہ. اور جب اماں ابا کی بات آئی تو کہا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کئی سارے جملے ماں باپ کے ساتھ حسنی سلوک، اور خصوصیت کے ساتھ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اعصاب کمزور ہو جائیں، برداشت کم ہو جائے، تحمل نہ رہے، بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، برداشت کم ہو جاتی ہے، تحمل کم ہو جاتا ہے. سارے اعصاب کی طاقت بسا اوقات صرف زبان پہ آ جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بولتا ہے بس. اور بسا اوقات اس کی جیب بھی خالی، کام بھی کوئی نہیں، تو اس زبان کی بات چبھتی بھی بہت ہے. جیب بھی خالی ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتے، کاروبار پر بھی اولاد آ گئی، وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، اب وہ ان کی ساری طاقت بھی زبان پہ آ گئی، اب چبھتی بھی بہت ہے ان کی بات. تو خصوصیت کے ساتھ کہا جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو اس کی بات برا نہ منانا، اور کوئی ایسا انداز جس سے انہیں لگے کہ تمہیں برا منایا ہے، یہ بھی نہ کرنا. ہمیشہ کندھے جھکا کے رکھنا، خدمت میں آگے آگے رہنا، خدمت کرتے رہنا. فرمایا یہ سب کچھ بھی کر لے تب بھی اماں ابا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بس اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، اے اللہ جیسے انہوں نے میرے بڑھاپے پہ شفقت کی تو جیسے انہوں نے میرے بچپن پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. اللہ سے فریاد کرنا. ساری زندگی کی خدمت بھی اس سے ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک نوجوان آیا اور کہا میرے ابا اماں بستر پہ پڑے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، باپ کی خدمت اب بھی میرے سعادت ہے، اور ایک لمبے عرصے تک بستر پہ پڑے رہے، کھلایا بھی میں نے، پلایا بھی میں نے، پہنایا بھی میں نے، ان کی بستر کی گندگی بھی میں نے اٹھائی. پوچھنا یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہو گیا؟ کہا بیٹے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ بھی کرتے رہے، گندگیاں بھی اٹھاتے، تجھے سینے سے بھی لگاتے تھے، تیری راتوں کا جاگنا ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی، تیری بیماری ان کی بیماری بن جایا کرتی تھی، تیرا دکھ ان کا دکھ بن جایا کرتا تھا، تیری تکلیف ان کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی، سب برداشت کرتے تھے. لیکن فرق ہے، تم کہہ رہے ہو والد کو والدہ کو اللہ اٹھا لے، ان کی زبانوں پہ ہمیشہ یہ دعا ہوتی تھی اے اللہ اس اولاد کی عمر اور دراز کر دے. ماں باپ سے بڑھ کر والدین اولاد کا کون خیر خواہ ہو سکتا؟ ایک والد ہی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے،
اور کوئی نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، اس کا مقام مجھ سے بھی آگے ہو جائے. ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عبداللہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، اپنی والدہ کو کندھے پہ رکھ کے کندھے پہ اٹھایا ہے، اور یہ بیت اللہ کی زمین، آسمان کی گرمی، زمین کی یہ تپش اور سنگریزے اور میرے پاؤں کا یہ زخم، میری والدہ میرے کندھے پہ، پوچھنا ہے حق ادا ہوا؟ فرمانے لگے عبداللہ ساری زندگی یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو تکلیف اٹھائی تھی، اس ایک تکلیف کا یہ بدلہ ساری زندگی کی خدمت نہیں ہو سکتی. اقصى آباہ وادنی صدیقہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اولادیں ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جائیں، تکلیف کا باعث بنیں گی. ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. وہ ماں باپ سے ایسے دور ہوں گی جیسے باپ سے نفرت ہوتی ہے. اقصى آباہ وادنی صدیقہ، دوستوں کو قریب کریں گی، ماں باپ کو دور کر دیں گی. دوستوں کو اپنا خیر خواہ، باپ کو اپنا دشمن. اقصى آباہ وادنی صدیقہ، ایسا بھی وقت آئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے، آ کر بہت سارے سوال کیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے سوالوں کا جواب دینے لگے. ایمان، اسلام، احسان، قیامت، سارے سوال کیے. تو ایک سوال یہ کیا، مسا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، جو سوال کر رہا ہے ہم اس سے زیادہ تو نہیں جانتے. کہنے لگے ما علامتها، کوئی اس کی قیامت کی علامت؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی ایک نشانی یہی ہے کہ مائیں اپنے آقا کو جنے گی. ماں اپنے آقا کو جنے گی. جن پہ احادیث پہ خاص نظر ہے وہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ کہ بیٹی بھی ایسا حکم چلائے گی ماں پر جیسے آقا باندی پہ حکم چلاتا. بیٹی کا ماں سے خاص تعلق ہوتا ہے، وہ بھی اپنی ماں پہ ایسے حکم چلائے گی، یوں آرڈر دے گی جیسے آقا اپنے باندی کو دیتا. ان تلد الامۃ ربتها، ایسی نافرمانی کا دور دورہ ہوگا، احسان فراموشی انتہا کی، احسان فراموشی انتہا کی، ناشکری انتہا کی. جب اس کے سامنے وہ محسن جو ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، جب کوئی آدمی ان کی ناشکری کرے گا تو وہ ذات جو نظروں سے اوجھل ہے اس کی شکر گزاری کیسے ہو؟ جو وہ محسن جن کے ہاتھوں میں یہ پلا ہے، جنہوں نے خون پسینے سے اسے پالا ہے، جب اس کی احسان فراموشی ہے تو محسن حقیقی کی احسان شناسی کیسے ہو سکتی؟ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے ان بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ جو انہیں ناراض رکھے گا وہ اللہ کو کیسے راضی کر سکتا؟ جو ان کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کریم کا شکر گزار کیسے ہو سکتا؟ ایسی احسان فراموشی. تو میرے عزیزوں، مسلمان معاشرے میں، اسلامی معاشرت میں ماں باپ کا خاص مقام ہے، اس لیے کہ اگر یہ مقام اور مرتبہ نہ رہے تو نئی نسل کا کوئی نگہبان نہیں رہتا. عظمت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے بڑوں کا. یہ عظمت اور احترام ناشائستہ حرکات سے اولاد کو محفوظ رکھتی ہے. ابا کو پتہ چل جائے گا، بڑوں کو پتہ چل جائے گا، والدین ناراض ہو جائیں گے، والدین برا منائیں گے. جب یہ عظمت، قدر و قیمت نکل جائے پھر معاشرہ آوارہ ہو جاتا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. جیسے گھر پہلی درسگاہ ہے اور وہاں کے سب سے بڑے اساتذہ
اور محسن والدین ہوتے ہیں. اگر وہ درسگاہ احترام سے خالی ہو جائے اجڑ جائے گی. اس لیے کہ پورے معاشرے کی پہلی اکائی گھر ہے، پوری سوسائٹی کی پہلی اینٹ گھر ہے. اگر وہاں یہ رشتہ احترام کا نہ رہا، عظمت کا نہ رہا، عقیدت کا نہ رہا، گھر تربیت سے، تعلیم سے خالی ہو جاتا. گھر تعلیم اور تربیت سے خالی ہو جاتا، اور وہی پھر معاشرہ، اس سے معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے. ظاہر ہے کمزور اینٹوں سے بننے والی عمارت کا کیا حال ہو جو ہو رہا. تو اسلامی معاشرے میں ماں باپ کا احترام، عظمت، محبت، اولادیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتی. جو خدمت سے بن پاتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، جو مال اور وسائل سے ان کی خدمت ہو سکتی ہے اس میں بھی کوتاہی نہیں کرتے، لیکن ساتھ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں ہمیشہ اپنے والدین کے لیے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ اللہ تمہاری عمر بڑھا دیں گے، یعنی تمہاری عمر میں برکت دے دیں گے، اور تمہارے لیے اللہ ایسی اولاد کر دیں گے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی. عدلے کا بدلہ بھی ہوتا ہے، دیر سویر ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور فرمایا اس والدین کے ساتھ بدسلوکی کی سزا اس دنیا میں زندگی برکت سے خالی ہو جاتی ہے، عمر بیکار ہو جاتی ہے، عمر ضائع ہونے لگتی ہے. بہت ساری کوتاہیاں ایسی ہیں جن کی سزائیں تاخیر میں، التوا، کچھ دیر بعد، لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی کی سزا اس دنیا میں ضرور ملتی. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک، اس سے جیسے عمر میں برکت ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ رزق کے اندر بھی برکت اور کشادگی ہوتی. وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اور ان کی خدمت سے، ان کی دعائیں لینے سے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انہیں والدین کی دعاؤں کی برکت سے اس دنیا میں انہیں رزق کی کشادگی ملتی، رزق کی برکت ملتی ہے والدین کی دعائیں. تو یہ اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ یہ دنیاوی برکتیں بھی رکھی، دنیاوی برکتیں بھی رکھی. تو میرے عزیزو، اگر والدین زندہ ہیں خدمت کیجئے، دعائیں لے دیجئے، انہیں راضی کیجئے، زندگی میں برکتیں دیکھو. اور اگر وہ چلے گئے اور جو کرنا چاہیے تھا میں نہ کر سکا، احساس ہو گیا کاش کہ ایسا کر لیتا، کاش کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک ہو جاتا، نہ کر سکا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ازالہ بھی ممکن ہے. ہمیشہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نیکیوں میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو. اگر ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنے فرما بردار بندوں میں سے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں سے اٹھائے گا. یہ بڑی نعمت ہے. تو والدین بڑی سر کا تاج ہیں مسلمانوں کے. مسلمان اولادوں کے لیے گھر کا سرمایہ ہے. خدمت کیجیے، خدمت کیجیے اور انہیں راضی رکھیے. اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہماری معاشرتی اور بہت ساری برائیاں ہیں، ایک بڑی برائی یہ ہے کہ گھر آج بڑوں کے احترام اور عظمت اور ان کے قدر و قیمت سے گھر خالی ہو گئے. جہاں آج معاشری برائیوں میں ہم مبتلا ہیں، وہاں ایک بڑی مصیبت آئی ہے کہ آج بوڑھا باپ گھر میں بوجھ بن گیا ہے، بلکہ وہ مایوسیوں میں، تنہائیوں میں
تکلیف میں ہیں. یہ تو مغربی زندگی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائے انہیں اولڈ ایج ہوم میں دو. ان کی کھانسی سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کی فلاں چیز سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کی وہ زندگی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو مغربی زندگی ہے. مسلمانوں کے لیے تو سعادت کہ بوڑھے ماں باپ مل گئے, خدمت کی سعادت مل رہی. بوڑھے ماں باپ ہیں, دعائیں ملیں گی, زیارت ہوگی. یہ تو مغربی معاشرہ ہے جہاں ماں باپ اولاد کی شفقتوں سے اور خدمت سے محروم ہوتے ہیں. مسلمان معاشرے میں تو اس کی بڑی قیمت تھی. تو ایک مسلمان یہ کہہ رہا, اے اللہ ہمیشہ شکر گزار بنا اور ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا اور ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نیک بنا, میری اولاد کو بھی نیک بنا. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.